کسی کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. انسان زندگی بھر کماتا ہے عزت کی خاطر، تو کیا فائدہ ایسی زندگی جینے سے؟ گھٹ گھٹ کے جینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح ذلت اور رسوائی کی زندگی جینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. چھوڑ دو کتوں والی زندگی جینا، جس کے من میں جو آتا ہے کتوں کی طرح مار کے چلا جاتا ہے. محترم دوستو، بزرگوں، بچوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کی پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین. آئے دن دیش بھر میں جگہ جگہ ماحول خراب کرنے کی سازشیں، کوششیں کی جاتی ہیں. مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، موب لنچنگ کی جاتی ہے، زبردستی مسلمانوں سے JSR کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. اور اب اسی طرح ایک مہاراشٹر کے ممبئی کے تھانے علاقہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی. یقین نہیں کریں گے آپ سن کر کے کہ بھلا ایسے بھی کسی مسلمان کو ایسے اس طرح سے مارا جا سکتا ہے. معاملہ ہے مہاراشٹر کے تھانے کا جو ممبئی میں پڑتا ہے. وہاں پر ایک علاقہ ہے جس کا نام ایک محلہ ہے یا پھر کوئی علاقہ ہوگا، اس کا نام ہے کٹوالا. وہاں پر ایک ذاکر میاں نام کے ایک شخص جو اپنے گھر میں تھے، وہاں پر ایک نوجوان اچانک گھر میں گھس جاتا ہے، ابھیشیک خرات نام کا. وہاں پر جا کے ڈائریکٹ کہنے لگتا ہے ذاکر میاں سے کہ صاحب مجھے آپ کی 18 سال کی بیٹی بہت پسند ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. باپ ہوتا ہے بھائی، برداشت نہیں کر سکے، کہنے لگے نہیں کیسے بھیج دوں اپنی بیٹی تیرے ساتھ، کون ہے تو، کہاں سے آیا ہے. انہوں نے ویرودھ کیا. اس کے بعد میں ذاکر میاں پر حملہ کیا. اس بندے نے ذاکر میاں کو مارا، ان کی بیوی کو مارا، ان کے داماد کو مارا، ان کی بیٹی کو مارا. اتنا مارا ذاکر میاں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، وہیں کسی جگہ ممبئی میں، اور آخرکار موت ہو گئی ذاکر میاں صاحب کی. کیا ہو رہا ہے یہ؟ آخر کہاں ہے ہمارا قانون؟ پتہ نہیں ان کو ابھی اریسٹ کیا گیا ہے نہیں کیا گیا. سنا ہے کہ ان پر FIR کی گئی ہے ان لوگوں کے نام، اور پتہ نہیں پولیس نے ان کو اٹھایا ہوگا یا نہیں اٹھایا ہوگا. لیکن اس طرح کے آئے دن اس طرح کے معاملات سامنے پیش آتے رہتے ہیں، اس طرح کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں. لیکن آخر کیوں آتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہاں گیا ہمارا قانون؟ ہمارے قانون میں اتنی لچک کیوں؟ آخر اس طرح کے لچے لفنگوں کے گنڈوں کے دل میں ان کے ڈر کیوں نہیں ہے؟ قانون کا، پرشاسن کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ اس طرح کے معاملات کھلم کھلا کسی کو بھی مار دیں گے، کھلم کھلا کسی کی لڑکیوں کو بھی اٹھا لیں گے، کسی کی لڑکی سے بھی جا کے کہنے لگیں گے میں اس کی محبت کرتا ہوں، اس کو پسند کرتا ہوں، اس کو لے جانا چاہتا ہوں، اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی غیر مذہب کی لڑکی کو. اور محبت کا معاملہ بھی نہیں تھا یہاں پہ. آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ کہیں محبت کا معاملہ ہو، نہیں. اگر کہیں پیار محبت کا معاملہ ہوتا تو کہیں ماں باپ بچوں کی محبت کی خاطر جھک بھی جایا کرتے ہیں ایسا. لیکن ایسا بھی معاملہ نہیں تھا. وہ لڑکی جانتی بھی نہیں تھی کون ہے یہ، لیکن ایک طرفہ محبت کہا جا سکتا ہے اس کو. دیکھا ہوگا اس نے آتے جاتے پسند کیا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو کسی کے گھر سے اٹھا لیا جائے گا، اس سے شادی کر لی جائے گی، وہ بھی پھر غیر مذہب کی لڑکی سے. کیا کوئی عام انسان کو سنویدھان کے تحت امن و سکون کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے کا ادھیکار نہیں ہے؟ آخر کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ آئے دن اس طرح کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں. زبردستی موب لنچنگ کی جاتی ہے، زبردستی مارا جاتا ہے مسلمانوں کو، زبردستی JSR کے نعرے لگوائے جاتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ گھٹو مت گھر میں پڑے اپنے، کڑو مت گھر میں پڑے. کانٹیکٹ کرو اپنے پڑوسیوں سے. اس طرح کے معاملات اگر پیش آئیں سامنے تو کانٹیکٹ کرو اپنے عزیز و احباب سے، کانٹیکٹ کرو، رابطہ کرو اپنے عزیز و احباب سے، رابطہ کرو اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت ہوئی ہے، ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آ رہا ہے. ذکر کرو اپنے عزیز و احباب سے اور قانونی کارروائی کرواؤ. اگر قانون کچھ نہیں کرتا نا تو پھر خود سبق سکھاؤ ایسے لوگوں کو، سبق سکھاؤ ایسے لوگوں کو، ایسے لچوں لفنگوں کو، ایسے گنڈوں کو، ایسے چھپریوں کو خود سبق سکھاؤ. قانون کے دائرے میں رہ کے کسی کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. انسان زندگی بھر کماتا ہے عزت کی خاطر، عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی کھلم کھلا اس طرح سے کسی کی عزت پہ اگر ہاتھ ڈالے تو اگر قانون کچھ نہیں کرتا تو خود کرو. اپنی ایک یونٹی بناؤ، ایسی اپنی ایک یونین بناؤ، اپنی ایک تنظیم ایسی بناؤ. اس طرح کے گنڈوں کو، اس طرح کے چھپریوں کو خود سبق سکھاؤ. مسلمان کوئی ڈرنے والی قوم نہیں ہے، اور ظلم کو برداشت مت کرو. ظلم برداشت کرنا بھی گناہ ہے. خود ان کو سبق سکھاؤ. اپنی یہ موت کی مسلمان ڈرنے والی قوم نہیں ہے، مسلمان ڈرپوک قوم نہیں ہے. مسلمان کو بلکہ الحمدللہ مسلمان کو تو یقین یہ ہونا چاہیے اگر مسلمان کے دل میں ایمان ہے تو وہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے. مسلمان پیدا ہی مرنے کے لیے ہوتا ہے.
اگر تمہاری بہن بیٹیوں کو کوئی اس طرح سے گندی نظر ڈالتا ہے تو ان کو خود سبق سکھاؤ، اپنی ایک یونٹی تیار کرو، یونٹی قائم کرو، ایک اپنی متحد ہو جاؤ، ابھی وقت ہے، متحد ہو جاؤ، اتحاد کرو، متحد ہو جاؤ۔ کسی کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، انسان زندگی بھر کماتا ہے عزت کی خاطر، اور اس طرح تمہاری بہن بیٹیوں پر گندے لچے لفنگے چھپری اس طرح سے نظر ڈالیں گے، گندی نظر اگر ڈالیں گے تو کیا فائدہ ایسی زندگی جینے سے؟ گھٹ گھٹ کے جینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتوں والی زندگی جس کے من میں آتا ہے کتوں کی طرح مار کے چلا جاتا ہے، آخر کیا ہو گیا؟ اور دو چار جگہ جب اس طرح کے معاملات سامنے آئیں گے نا، جب ان کو سبق سکھایا جائے گا تو ان کا خود ہی علاج ہو جائے گا، خود ہی اپنی اوقات میں آ جائیں گے یہ لوگ۔ اس طرح کے جو چھپری ہوتے ہیں، اس طرح کے جو لچے لفنگے گنڈے ہوتے ہیں، خود اپنی اوقات میں آ جائیں گے۔ اپنے عزیزوں سے ملو، اس طرح کے معاملات پیش آئیں اگر تو گھر میں گھٹو مت پڑے، گھر میں کڑھو مت پڑے، اپنے عزیز و احباب سے کانٹیکٹ کرو، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اور اس طرح کے معاملات اگر پیش آئیں تو ان کو سبق سکھاؤ۔ اور دو چار جگہ ایسے معاملات پیش آئیں گے نا، پہلے تو قانونی کارروائی کرواؤ، اگر قانون کچھ نہیں کرتا ہے نا تو اس طرح سے قانون کے دائرے میں رہ کے ایسے لوگوں کو خود سبق سکھاؤ، خود اپنے اوقات میں آ جائیں گے۔ جب اس طرح سے دو چار جگہ اس طرح سے معاملات پیش آئیں گے تو عزت کی زندگی جیو، عزت کی۔ اس طرح ذلت اور رسوائی کی زندگی جینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ چھوڑ دو کتوں والی زندگی جینا۔ جس کے من میں جو آتا ہے کتوں کی طرح مار کے چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں۔ اگر کہیں پہ اس طرح کے معاملات پیش آتے بھی ہیں تو ہم تماشا گیر بنے ہوئے دکھتے ہیں۔ مسلمان آج کا ہم سوچتے ہیں کہ ہم چھوڑو، ہمیں کیا مطلب ہے، اس کا ہو رہا، اس کے گھر میں مصیبت آئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، ہونے دو۔ متحد نہیں ہیں ہم، اس کی وجہ یہی ہے۔ لیکن یاد رکھو ایک ایک کر کے نمبر سب کا آنا ہے، اگر متحد نہیں ہوگے تو۔ متحد ہو جاؤ اور ایسے لوگوں کو سبق سکھاؤ جو تمہاری بہن بیٹیوں پر گندی نگاہ ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کو سبق سکھاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عزت کی زندگی عطا فرمائے، عزت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بھارت میں امن و سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بھارت میں ہندو مسلم بھائی چارہ نصیب فرمائے۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔